بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ٹائم پی کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہماری کہانی میں امبر شاہی دربار میں داخل ہو چکا ہے اور اپنی ماں سے مل چکا ہے۔ کہانی کے آج کے حصے میں ہم جانیں گے کہ فرعون کا قتل کس طرح ہوتا ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ ملکہ نفریتی نے اشارے سے کنیز کو باہر چلے جانے کو کہا۔ کنیز سر جھکا کر شاہی جملے سے باہر نکل گئی۔ اب کمرے میں ماں بیٹا دونوں اکیلے تھے۔ ملکہ نے امبر کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور کہا، امبر، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم رجال کے بیٹے ہو؟ امبر نے ایک نظر ملکہ کو اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا دل ماں کے قدموں پر نچھاور ہونے کو بےتاب ہو گیا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ملکہ نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ اس نے امبر کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ امبر نے اپنے خون میں ماں کی ممتا کو محسوس کیا۔ اس نے آنسو بھری پلکیں اٹھا کر کہا، ملکہ عالیہ، مجھے درویش اناطول نے بتایا ہے کہ میں ایک ننھی سی کشتی میں رہ نیل کی موجوں پر بہتا چلا جا رہا تھا کہ ایک صبح میرے ماں باپ نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا اور گھر لا کر پرورش شروع کر دی۔ ملکہ کی پلکوں پر آنسوؤں کے ستارے لرزنے لگے۔ اس نے کہا، اس کشتی میں ایک شاہی مہر بھی تھی۔ وہ مہر میرے پاس موجود ہے ملکہ عالیہ۔ میرا باپ مرتے وقت وہ مجھے دے گیا تھا اور ایک خط میں یہ لکھ گیا تھا کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ مصر کے شہزادوں میں سے ہوں۔ امبر نے شاہی عبا کی جیب میں سے باپ کا خط اور شاہی مہر نکال کر ملکہ کے سامنے رکھ دی۔ ملکہ نے خط کو غور سے پڑھا اور پھر شاہی مہر کو دیکھا اور میرے بیٹے کہہ کر امبر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں ماں بیٹے کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ 15 برس کے بعد ماں اور بیٹے کا ملاپ ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر تک ایک دوسرے کا پاس بیٹھے ممتا بھری باتیں کرتے رہے۔ میرے بیٹے، اگر تیرے باپ نے تمہیں قتل کرنے کا حکم نہ دے رکھا ہوتا تو میں تمہیں کیسے اپنے سے جدا کر سکتی تھی؟ میں نے کلیجے پر پتھر باندھ کر تمہیں دریا کے سپرد کر دیا تھا۔ میں نے اپنے رب عظیم کے حضور دعا کی تھی کہ وہ تمہاری رکھوالی کرے اور تمہیں جلد مجھ سے ملا دے۔ رب عظیم نے آج میری دعا قبول کر لی ہے۔ آج کا دن میری زندگی کا سنہری دن ہے، خوش قسمت دن ہے۔ میرے جگر کا ٹکڑا مجھ سے آن ملا ہے۔ امبر نے اپنی ماں کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر لگاتے ہوئے کہا، میں بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اتنے عرصے کے بعد تم سے آن ملا۔ اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو میں کبھی اپنی ماں سے نہ مل سکتا تھا۔ ملکہ نے اسی وقت شارمین کو طلب کیا۔ شارمین بھی اٹھیڑ عمر ہو چکی تھی۔ وہ اندر آئی تو ملکہ نے کہا، شارمین، یہ میرا بیٹا امبر ہے۔ تم نے ہی اسے کشتی میں سوار کیا تھا جب اس کی عمر بمشکل 1 دن تھی۔ کیا وہی نقشہ نہیں ہے میرے بچے کا؟ شارمین نے کہا، ملکہ عالیہ، میں تو پہلے ہی آپ سے کہتی تھی کہ امبر آپ ہی کا بیٹا ہے۔ اس کی آنکھیں نیلی ہیں اور آپ کے بچے کی آنکھیں بھی نیلی تھی، اور پھر شاہی مہر سوائے آپ کے بچے کے اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ شارمین، امبر مجھے مل گیا، میرا بیٹا مجھے واپس مل گیا۔ اگر میں اپنے بیٹے کو دیکھے بغیر مر جاتی تو میرے روح کو کبھی سکون نصیب نہ ہوتا۔ اب میں آرام سے مر سکوں گی۔ امبر نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، ایسا نہ کہو میری ماں، میں تمہیں ہرگز مرنے نہیں دوں گا۔ ملکہ نے سرد آہ بھر کر کہا، تمہیں کیا معلوم کہ میرے اور فرعون مصر اخناتون کے قتل کے لیے دربار میں کیسی کیسی گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اخناتون بھولا بالا فرعون ہے۔ دربار کے اکثر لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور بڑا پجاری سپہ سالار کے ساتھ مل کر بغاوت کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ امبر نے کہا، مجھے اس کی خبر ہے ملکہ عالم۔ پھر تم اس کے لیے کیا کر سکتے ہو بیٹا؟ دراصل ہم سب کو مل کر اس سازش کو ناکام بنا دینا چاہیے۔ کہرمان ایک زبردست چال چل رہا ہے۔ اس کا ارادہ فرعون مصر اور مجھے قتل کر کے تخت پر زبردستی قبضہ حاصل کرنا ہے۔ وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا ماں۔ میں اس کا مقابلہ کروں گا، آپ اس کا مقابلہ کریں گی، ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ بڑا پجاری اور فوج کا بہت بڑا حصہ اس کے ساتھ ہے امبر۔ پھر کیا ہوا ماں؟ ہم ہر حالت میں کہرمان کے ناپاک عزائم کا مقابلہ کریں گے۔ ملکہ نفریتی نے اپنے بیٹے اپنے شہزادے کا ماتھا چوم کر کہا، تم واقعی میرے بہادر بیٹے ہو امبر۔ تم ایک دلیر اور جرأت مند شہزادے ہو۔ میں جانتی ہوں تم اپنے ماں باپ کے تخت و تاج اور عزت پر آنچ نہ آنے دو گے۔
مگر تم کہرمان اور بڑے پجاری کی طاقت کا غلط اندازہ لگا رہے ہو۔ ان دونوں نے درباریوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ ملا رکھا ہے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بڑی ہوشیاری اور سیاست کا کام لینا پڑے گا۔ تم مجھے جیسا حکم کرو، میں تیار ہوں ماں۔ میرے خیال میں ہمیں چھوٹے پجاری اور وزیر دربار کو ساز باز کر کے اپنے ساتھ شامل کر لینا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہرمان اور بڑے پجاری کے خلاف بڑی آسانی سے صف راہ ہو سکتے ہیں۔ یہ میرا کام ہے۔ میں آج ہی ان دونوں کو الگ الگ بلا کر ان سے بات کرتی ہوں۔ آخر انہیں کیا پڑی ہے ماں کہ وہ سپہ سالار اور بڑے پروہت کے خلاف محاذ کھولیں گے۔ میں وزیر دربار کے بیٹے کو سپہ سالار بنا دوں گی اور چھوٹے پجاری کو بڑے پروہت کا درجہ دے دوں گی۔ میرے خیال میں یہ حکمت عملی مناسب رہے گی۔ ملکہ نے کچھ سوچ کر کہا، ایک بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی دربار میں کسی پر یہ راز نہیں کھلنا چاہیے کہ تم شہزادے ہو اور مجھ سے مل چکے ہو۔ اس لیے میں نے تمہیں آج بڑے خفیہ طریقے سے محل میں منگوایا ہے۔ ایسا ہی ہوگا ماں۔ اب میرے بیٹے تم جا سکتے ہو۔ کل شام تم مجھ سے ملنے آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ جو حکم ملکہ عالیہ۔ عنبر ماں کے قدموں کو ہاتھ لگا کر واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دربار لگا۔ فرعون مصر، اخناتون اور ملکہ نفریتی نفریوں کے شور میں تخت پر آ کر جلوہ افروز ہوئے۔ دربار میں فرعون نے دوسرے اعلیٰ درباریوں کے ساتھ عنبر کو بھی کرسی پیش کی اور ضروری کارروائی کے بعد دربار برخاست کر دیا۔ اس دوران میں ملکہ نفریتی نے عنبر کی طرف تو ایک بار غور سے دیکھا، جیسے اسے کہہ رہی ہو، میرے بیٹے ابھی کسی پر ماں بیٹے کے ملاپ کا راز نہ کھولے۔ دربار برخاست ہونے کے بعد کہرمان نے عنبر سے ادھر ادھر 2-3 باتیں کی اور رخصت لے کر شاہی مہمان خانے کی طرف چلا گیا۔ شاہی مہمان خانے کے باہر انجیر کے درختوں کے جھنڈ میں پجاری اور فرعون کا ایک خاص ملازم ایک رات پر بیٹھے کہرمان کا انتظار کر رہے تھے۔ کہرمان اسے ساتھ لے کر قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ قلعے کے شمال برج کے نیچے ایک پرانے اہرام کے کھنڈر میں انہوں نے اپنی خفیہ ملاقات شروع کر دی۔ اس ملاقات میں یہ طے پانا تھا کہ کس وقت آج رات فرعون مصر اور ملکہ مصر کو ہلاک کر دیا جائے۔ میرے خیال میں آدھی رات کے بعد انہیں زہر دے کر ہلاک کر دینا چاہیے۔ یہ رائے بڑی پجاری نے دی تھی۔ کہرمان سوچنے لگا، وہ ایک ہی وقت میں دونوں کو ہلاک کرنے کے حق میں تھا اور اس کے لیے رات کے شروع کا حصہ اس کے خیال میں بے حد موزوں تھا۔ اس نے فرعون کے خاص ملازم کو سونے کے سکوں کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، یہ لو اپنا انعام، اور کام خوش اسلوبی سے ختم کرنے کے بعد تمہیں ترقی دے کر دروغہ مطبخ بنا دیا جائے گا۔ تمہارا یہ کام ہے کہ رات کو جب بادشاہ اور ملکہ کھانا کھانے بیٹھیں تو تم سب کی آنکھ بچا کر صرف بادشاہ اور ملکہ کے کھانے میں یہ زہر ملا دو۔ یہ زہر پھیکا ہے اور اس کا اثر ایک پل کے اندر اندر ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے یہ کام کامیابی سے کر دیا تو تمہیں اور انعام دیا جائے گا۔ فرعون کے ملازم خاص نے زہر کی چمڑے کی بوتل کہرمان سے لے کر اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، رب زیوس کی قسم، آج کی رات فرعون اور ملکہ کی آخری رات ہوگی، کل وہ اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ شاباش۔ اس کے بعد بڑے پجاری اور کہرمان نے آپس میں کچھ دیر صلاح مشورہ کیا اور پھر واپس روانہ ہو گئے۔ کہرمان نے ایک بڑا زبردست منصوبہ بنایا تھا۔ فرعون کی حکومت کا تختہ اٹھنے کے لیے یہ ایک بڑی ہی خوفناک سازش تھی۔ کہرمان کا منصوبہ یہ تھا کہ فرعون اور ملکہ کے ہلاک ہوتے ہی فوراً ان کی موت کا اعلان کر کے تخت پر قبضہ حاصل کر لیا جائے، ملک کی تمام سرحدیں بند کر دی جائیں، غیر ملکی سفیروں کی حویلیوں کے باہر پہرا لگا دیا جائے اور فرعون کے حامیوں کو فوراً سرعام قتل کر دیا جائے۔ یہ ایک گھنونی سازش تھی جس سے بے خبر فرعون بڑے سکون سے اپنے محل کی عبادت گاہ میں رب عظیم کی عبادت کر رہا تھا۔ وہ بڑے عجز و انکسار کے ساتھ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے سر جھکائے دعا مانگ رہا تھا۔ دوسری طرف ملکہ نفریتی اپنی خوابگاہ میں خرطوم کے ریشمی پردوں کے پیچھے عود و عنبر کی خوشبوؤں میں آرام دہ مصری پر بیٹھی شارمین کے ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی اور خراسانی ہرن کی اون کے بنے ہوئے دھاگے سے بنائی بھی کر رہی تھی۔ ملکہ نفریتی نے شارمین کو سارے راز سے آگاہ کر رکھا تھا۔ اس نے وزیر دربار اور نائب پجاری کو بلا کر ان سے ساری بات طے کر لی تھی۔ انہیں تیار کر لیا تھا کہ وہ کہرمان اور بڑے پجاری کے خلاف ہر قسم کی سازش میں ان کا ساتھ دیں۔ دونوں درباری ملکہ کے سامنے سر جھکا کر راضی برضا ہو گئے، مگر قسمت ملکہ کے ان تمام منصوبوں پر مسکرا رہی تھی۔ جو شام کے کھانے کا وقت قریب آ رہا تھا، ملکہ کی موت کا وقت بھی قریب آتا جا رہا تھا۔
رات کا کھانا فرعون، اخناتون اور ملکہ نفریتی ہمیشہ مل کر کھاتے تھے۔ حسب معمول جب رات کے کھانے کا وقت آیا تو کنیزوں نے تلنے کی سفری لا کر ملکہ مصر کے ہاتھ دھلائے اور انہیں کاشان کی ریشمی شال سے پونچھ کر خشک کیا۔ پھر ملکہ کے بالوں میں کنول کے سفید پھولوں کا گجرا لگایا اور اس کی ریشمی اباتھاں پر کھانے کے کمروں میں طرف چل پڑیں۔ کھانے کے کمرے میں ایک طرف سے ملکہ مصر اور دوسری طرف سے فرعون مصر داخل ہوا۔ دونوں ایک جگہ پہنچ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ وسط میں سونے چاندی کی تریوں میں قسم قسم کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ ایسے کھانے کبھی کسی بادشاہ کی میز پر کم دیکھنے میں آئے ہوں گے۔ دنیا کا کوئی پرندہ ایسا نہیں تھا جس کا بھنا ہوا گوشت وہاں موجود نہ تھا۔ کوئی مٹھائی اور پھل ایسا نہیں تھا جو وہاں میز پر موجود نہ ہو۔ مصر اور فرعون اخناتون ساتھ ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھ گئے۔ نوکروں نے کھانا ڈالنا شروع کر دیا۔ فرعون کا ملازم خاص اپنی مکار آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ بادشاہ اور ملکہ سوڈان کے سیاہ انگوروں کا رس بہت پسند ہے اور کھانے کے بعد وہ انگور کے رس کا ایک ایک گلاس ضرور پیتے ہیں۔ اس ملازم خاص نے زہر اسی وقت کے لیے بچا کر رکھا تھا۔ کھانے کی محفل کوئی 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ فرعون اور ملکہ کھانا بھی کھاتے رہے اور باتیں بھی کرتے رہے۔ اس اثناء میں کہرمان فوج کے دستوں میں اپنے خاص فوجی افسروں کو ضروری ہدایات دے چکا تھا۔ بڑے پجاری نے بھی دربار کے اپنے مخصوص طبقے کو اپنے ساتھ طے کر لیا تھا۔ کہرمان بادشاہ کے محل کی بارادری میں بڑے پجاری کے ساتھ چھپ کر بیٹھا فرعون اور ملکہ مصر کے ہلاک ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد جب انگور کا رس پینے کا وقت آیا تو بادشاہ نے ملازم خاص کی طرف اشارہ کیا۔ ملازم خاص نے ادب سے سر جھکایا اور پردے کے پیچھے جا کر جیب سے زہر کی بوتل نکالی اور دونوں گلاسوں میں زہر کا ایک ایک قطرہ انڈھیل لیا۔ یہ زہر بے حد زہر قاتل تھا اور اس کا ایک قطرہ 50 آدمی کو ہلاک کر سکتا تھا۔ انگور کے رس میں زہر ملا کر ملازم خاص سونے کے تشت میں دونوں گلاس سجا کر باہر آ گیا۔ جھروکے کی جالیوں میں سے بڑا پجاری اور کہرمان یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جو فرعون اور ملکہ کی موت گھڑی قریب آ رہی تھی، ان کی دلوں کی دھڑکنیں رفتار تیز ہو جا رہی تھی۔ جب انہوں نے ملازم خاص کو انگوروں کا رس بادشاہ اور ملکہ کی طرح بڑھاتے دیکھا تو وہ دم بخود سے ہو کر نیچے کے سامنے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ایک پل کے اندر نتیجہ ان کے سامنے آنے والا تھا۔ کہرمان ایک پل کے بعد مصر کا بادشاہ بننے والا تھا، شاہی تخت و تاج کا مالک بننے والا تھا۔ ملکہ اور فرعون اخناتون نے انگوروں کو سیاہ میٹھے مگر زہر آلود رس کے گلاسوں کو ہاتھ میں تھام کر ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور اسے گٹا گٹ پی گئے، اس سے بے خبر کہ ان گلاسوں میں بڑا مہلک زہر ملا ہوا ہے۔ بادشاہ اور ملکہ نے اس کے گلاس ہونٹوں سے لگائے ہی تھے کہ ملازم خاص فوراً دوسرے کمرے میں روپوش ہو گیا۔ جو ہی رس کے گلاس خالی ہوئے، بادشاہ اور ملکہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھا مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ قاتل زہر معدے میں جا کر اپنا کام کر چکا تھا۔ ان کے ماتھوں پر پسینہ آ گیا۔ انہوں نے بولنا چاہا مگر زبان جیسے پتھر ہو گئی۔ اس نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ ملکہ نے اپنا ہاتھ فرعون کی طرف پھیلانا چاہا مگر وہ ہاتھ نہ اٹھ سکا۔ دونوں کے چہرے سبز ہو گئے، ان کے جسم ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے دھڑام سے نیچے اشکیمت قالین پر مردہ ہو کر گر پڑے۔ ان کے گرتے ہی ہر طرف ایک کوہرام مچ گیا۔ کنیزوں اور ملازموں کی چیخیں نکل گئیں۔ نوکروں نے شور مچاتے ہوئے ادھر ادھر دھوڑنا شروع کر دیا۔ حبشی غلام بھاگ کر اندر آ گئے۔ انہوں نے بادشاہ کو اٹھانا چاہا مگر بادشاہ کا جسم مر کر پتھر ہو گیا تھا۔ اتنے میں تلوار ہاتھ میں لیے سپہ سالار فوج کہرمان اندر داخل ہوا اور اس نے آتے ہی اعلان کیا، خبردار، اگر کسی نے اپنے جگہ سے ہلنے کی بھی کوشش کی، فرعون مر چکا ہے، آج سے میں فرعون مصر ہوں۔ ایک وفادار حبشی خنجر لے کر کہرمان کی طرف بڑھا۔ کہرمان نے تلوار کے ایک ہی وار سے حبشی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد کسی کو آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ کہرمان فوراً شاہی محل کے دیوان خاص میں آیا۔ وہاں فرعون کے قتل کی خبر پہنچ چکی تھی اور فرعون کے وفادار درباری شور مچا رہے تھے۔ کہرمان نے آتے ہی بادشاہ کے حامی درباریوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ 10-11 درباریوں کو قتل کر چکا تو باقیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ادھر فوج میں سپہ سالار کہرمان کے حامی افسروں نے بادشاہ کے وفادار افسروں
کو ہلاک کر کے ساری فوج کو زیادہ تنخواہ کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ بڑے پجاری نے نائب پجاری کو قتل کرنے کے بعد سارے پرختوں کی حمایت حاصل کر لی تھی اور اعلان کر دیا تھا کہ فرعون مر چکا ہے اور ان کا پرانا مذہب نئے فرعون کہرمان نے بحال کر دیا ہے۔ کہرمان نے دربار کے وسط میں کھڑے ہو کر اپنے فرعون ہونے کا اعلان کر دیا۔ سارے دربار پر سناٹا چھایا تھا۔ وہ اپنے سر پر سونے کا تاج رکھ کر اپنے وفادار فوجی سرداروں کے ساتھ چبوترے کی طرف بڑھا اور تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ فوجی سرداروں نے زور زور سے نعرے لگائے، جس کا جواب درباریوں نے بھی نعروں سے دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دربار نے کہرمان کو فرعون تسلیم کر لیا تھا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے اور کہانی اب آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو اس کہانی کی آخری ویڈیو ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے۔ کہانی کو لائک کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ میں اور کون کون سی کہانیاں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔